اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رزق حلال کے حوالے سے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی کھاؤ ان چیزوں میں سے جو حلال اور طیب ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی تم حلال اور طیب چیزیں کھاؤ تو صحیح، لیکن جو اس کے رستے بتا دیے گئے ہیں ان کے مطابق تم نے یہ کھانا ہے، ورنہ شیطان تو کھلا دشمن ہے تمہارا، تو وہ تمہیں کسی بھی رستے پر گامزن کر سکتا ہے، تم اس کے پیچھے چل سکتے ہو، تو تم اس سے باخبر، تمہیں پہلے بتا دیا کہ تم اس سے بچ جاؤ۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ طیب چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے رزق تمہیں عطا کیا، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، یعنی اگر تم میری عبادت کرتے ہو میرے بندو تو تم میرے اس رستے پر عمل کرو جس طرح میں نے تمہیں بتایا۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، اے رسول کرام، کلوا من طیبات واعملوا صالحا، کہ تم کھاؤ طیب چیزیں اور عمل صالح کرو، یعنی عمل صالح کا اور طیب چیزیں کھانے کا، حلال چیزیں کھانے کا ایک بڑا خاص ایک کمبینیشن ہے، تعلق ہے ایک۔ اللہ پاک فرماتا ہے انی بما تعملون علیم، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو مجھے اس کے بارے میں علم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو بیان فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو دور دراز کا سفر کرتا ہے اور اس کے بال پراگندہ ہیں، غبار آلود ہیں، اور جب وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا رب یا رب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو حالانکہ اس کا کھایا ہوا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا رزق جو اس نے کمایا وہ بھی حرام ہے، تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ رب العزت کیسے اس کی دعا کو قبول فرمائے؟ یعنی اگر وہ حلال نہیں کماتا، اگر اس نے کھایا پیا کمایا حرام ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو بھی قبول و منظور نہیں فرماتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان تمام آیات میں اللہ رب العزت نے حلال چیزوں کی طرف ارشاد فرمایا ہے، کیوں؟ اسی طرح اسلام نے اپنے پیروکاروں کو جن دو چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے، وہ ایک ہے کہ ظاہری طور پر صاف چیزیں، یعنی طیب چیزیں جو ہماری صحت کے لیے اچھا ہے ظاہری اعتبار سے اگر ہم نے دیکھیں، پھر حلال چیزوں کا ساتھ اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ باطنی طور پر بھی صحت کے لیے اچھی ہوں اور ہمارے باطن کی صحت اس سے اچھی ہو، یعنی جو نہ ذاتی طور پر کمایا گیا ہو، نہ اس کے کہیں نہ کہیں سے وہ حاصل کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ہم میں سے اکثر لوگ انسٹیٹیوٹ جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، یا پھر اپنے آفیسز وغیرہ میں جاتے ہیں، تو جہاں ہم کام کرتے ہیں تو وہ جو ہمارا کام ہے کیا اس کے عین مطابق ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ میرا اگر پڑھانے کا کام ہے مثال کے طور پر، اور میں کلاس میں جاتی ہوں اور اس کے بعد میں بچوں کو اس طرح سے کنوے نہیں کر پاتی ہوں، تو اگر میں نہیں کنوے کر پاتی ہوں یا پھر اپنا پورا پیریڈ ایسے ہی ضائع کر دیا تو وہ حرام کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جس کا ہمیں ادراک اور شعور نہیں ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رشوت خوری یا پھر ڈاکہ زنی یا پھر یہ دیگر اور چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام مال کی طرف لے کر جاتی ہیں، لیکن اگر ہم نے کسی جگہ پر ہم جاتے ہیں کام کے لیے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے پورے تقاضوں کو نہیں پورا کرتے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روح ہمارے مال میں بے برکتی کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس جگہ سے ہم متصل ہیں، ہم متعلقہ ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہماری وہاں سے سیلری آتی ہے یا پھر ہمارا وہاں سے ایک تعلق ہے تو میں اس کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں پورا کر رہا ہوں، تو تبھی ہمارے مال میں بھی برکت ہوگی اور ہمارے معاملات میں بھی آسانی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔